بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیوں، امام علی مقام امام حسن علیہ السلام نے امیر معاویہ سے صلح کس بنیاد پر کی تھی اور اس صلح کے نتائج کیا برآمد ہوئے؟ کیا امام حسن علیہ السلام نے معاویہ سے ڈر کر مصالحت اختیار کی تھی؟ صحیح روایات اور مستند تاریخ دانوں کی روایات کی روشنی میں بتانے کی کوشش کریں گے۔ صلح امام حسن علیہ السلام اس قرارداد کو کہا جاتا ہے جو خلیفہ چہارم اور شیعوں کے دوسرے امام حسن علیہ السلام اور معاویہ بن ابی سفیان کے درمیان سن 41 ہجری کو منعقد ہوا۔ امام علی کی رحلت کے بعد جب تمام مسلمانوں نے امام حسن علیہ السلام کو متفقہ طور پر اپنا امام نامزد کر لیا تو امام حسن علیہ السلام نے امیر معاویہ کی جانب اپنا بیعت نامہ بھیجا، لیکن امیر معاویہ نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور اس کے بعد ان دونوں صاحبین کے درمیان جنگ جیسی صورتحال پیدا ہوئی۔ یہ صلح امام حسن علیہ السلام کی طرف سے ان کی بیعت نہ لینے کی صورت میں ہونے والی جنگ کے بعد ہوئی۔ ابن ماجہ جلد 4۔ اس صلح کے مختلف اسباب ہیں، جن میں سے امام حسن علیہ السلام کے بعض کمانڈروں کی خیانت، مسلمانوں کی جان مال آبرو کی حفاظت اور خوارج کی طرف سے اسلام کو نقصان پہنچانے کا خطرہ وہ اہم ترین عوامل میں سے ہیں جن کی وجہ سے امام علی مقام اس صلح نامے پر راضی ہونے پر مجبور ہوئے۔ اس صلح نامے کے مطابق امام حسن علیہ السلام نے کئی شرائط کے ساتھ خلافت کو معاویہ کے سپرد کر دیا۔ ان شرائط میں سب سے اہم ترین شرط یہ تھی کہ معاویہ بن ابی سفیان اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین مقرر نہیں کرے گا اور امام اور آپ کے پیروکاروں کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت کرے گا، لیکن معاویہ نے ان میں سے کسی ایک پر بھی عمل درآمد نہیں کیا۔ امام علی علیہ السلام کی شہادت اور تدفین کے بعد عراق، مکہ اور مدینہ سمیت اس وقت کے تمام اسلامی ممالک میں موجود مسلمانوں، بالخصوص پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے صحابہ کرام نے آپ کے فرزند امام حسن کے ہاتھ پر بعنوان خلیفۃ المسلمین بیعت کی۔ یہاں پر یہ بات بتانا بہت ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جس طرح سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ نامزد کیا گیا، بالکل ایسے ہی مولا علی نے اپنی شہادت کے وقت یہ وصیت کی تھی کہ میں اپنے بعد اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد نہیں کرتا، بلکہ جس طرح سے پہلے مسلمانوں نے اپنے پہلے خلیفہ ابو بکر کو نامزد کیا تھا، ایسے ہی میرے بعد اپنا خلیفہ نامزد کیا جائے۔ یہ جو باتیں مشہور ہیں کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے امام حسن کو خلیفہ نامزد کیا تھا اور جانشینی کی ابتدا کی تھی، یہ نہایت جھوٹ اور غلط باتیں ہیں۔ کسی بھی مستند روایت میں تو کیا، کسی ضعیف روایت میں بھی اس کی تصدیق نہیں ملتی۔ چنانچہ تمام مسلمانوں نے حضرت امام حسن کو متفقہ طور پر اپنا خلیفہ چنا، جبکہ دوسری طرف معاویہ جو شام اور مصر پر حکومت کرتا تھا، اس نے امام علی علیہ السلام کی طرح امام حسن کی بیعت سے بھی انکار کر دیا۔ جب امام حسن علیہ السلام کی خلافت کی خبر شام میں پہنچی تو معاویہ بن ابی سفیان نے اپنے جاسوس عراق روانہ کیے اور امام اور آپ کے سپاہیوں کی تحرکات کی رپورٹ ہر لحظہ اسے پہنچتی تھی۔ دوسری طرف امام حسن علیہ السلام نے معاویہ کو اپنی بیعت کرنے کی دعوت دی اور مختلف خطوط کے ذریعے اسے بیعت سے انکار پر جنگ کی دھمکی دی، جس کے نتیجے میں جس کے مقابلے میں معاویہ بھی اپنے آپ کو خلافت کا سزاوار سمجھتا تھا۔ بعض مورخین امام حسن علیہ السلام کو ایک صلح پسند انسان معرفی کرتے ہوئے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام شروع سے ہی معاویہ کے ساتھ صلح کرنے کے درپے تھے۔ اس نظریہ کے مطابق جسے ابن شہاب زہری جو بنی امیہ کی طرف تمائل رکھتا تھا، اس نے تاریخ طبری میں نقل کیا ہے کہ اس وقت کے عراق میں موجود مسلمان معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے تھے، اس لیے ابتدا میں امام حسن علیہ السلام اپنے سپاہیوں کی چاہت پر عمل کرنے پر مجبور ہوئے، حالانکہ خود امام جنگ کی طرف کبھی تمائل نہیں رکھتے تھے۔ اس سلسلے میں دوسرا نظریہ یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام اپنی بیعت کے ابتدائی دنوں سے ہی اپنے لشکر کے ان سپاہیوں کے مخالف تھے جو معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ جنگ کرنے کے خواہاں تھے۔ امام طبری کے مطابق پہلا شخص جس نے امام حسن علیہ السلام کی بیعت کی وہ قیس بن سعد بن عبادہ تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ قرآن و سنت پر عمل کرنے اور منحرفین کے ساتھ جنگ کرنے کی شرط پر میں آپ کی بیعت کرتا ہوں۔ امام علی مقام امام حسن علیہ السلام نے اس سے کہا کہ قرآن و سنت کی بنیاد پر بیعت کرو، تمام چیزیں انہی دو چیزوں میں مضمر ہیں،
یعنی امام حسن علیہ السلام نے غیر مستقیم طور پر قیس کی دوسری شرط کو رد کر دیا تھا۔ قیس نے بیعت کی اور کچھ نہیں کہا۔ ان دو نظریوں کے حامی اپنی بات کی تائید میں کہتے ہیں کہ امام نے اپنی اسی حکمت عملی کو عملی جامہ پہنانے کی خاطر اپنے لشکر کی کمان عبید اللہ بن عباس کے سپرد کی، نہ کہ قیس بن سعد بن عبادہ کے، جو سختی سے معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ جنگ کرنے پر مصر تھے۔ ان کے مقابلے میں ایک تیسرا نظریہ یہ بھی ہے، جو عموماً تمام شیعان حیدر کرار کے مورد تائید بھی ہیں۔ اس نظریے کے مطابق امام حسن علیہ السلام نے اپنی بیعت کی ابتدائی دنوں سے ہی معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ جنگ کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن بعد میں اپنے سپاہیوں کا جنگ سے بیزار ہونے اور معاویہ کی طرف سے امام حسن علیہ السلام کے لشکریوں کو دینے والے طمع اور لالچ کی وجہ سے آپ علیہ السلام معاویہ کے ساتھ صلح کرنے پر مجبور ہوئے۔ ایک روایت کے مطابق امام حسن علیہ السلام نے عراق کے لوگوں کو معاویہ کے ساتھ جنگ کرنے کی طرف دعوت دی، جو عراق کی جانب پیش روی کرنے میں مصروف تھے، لیکن کسی نے بھی آپ علیہ السلام کی صدا پر لبیک نہیں کہا، اور آخرکار اپنے بعض باوفا اصحاب منجملہ، عدی بن حاتم، قبیلہ تئی کے بزرگان اور قیس بن سعد بن عبادہ کی کوششوں سے 12,000 سپاہیوں پر مشتمل لشکر جنگ کے لیے آمادہ ہوئے۔ تاریخی منابع میں امام حسن علیہ السلام کی سپاہیوں کی تعداد کے بارے میں اختلافی نظریہ پایا جاتا ہے۔ ایک قول کی بنا پر امام کی سپاہیوں کی تعداد 12,000 اور ان کی کمانڈ عبید اللہ بن عباس کر رہے تھے، اور قیس بن سعد بن عبادہ اور سعید بن قیس اس کے مشاورین میں سے تھے۔ ایک اور قول کی بنا پر امام کے سپاہیوں کی تعداد 40,000 تھی، اور اس کا ہر اول دستہ قیس بن سعد بن عبادہ کی سرکردگی میں مسکن روانہ ہوا۔ امام طبری، امام ظاہری۔ کوفہ سے امام کا لشکر مسکن کی طرف روانہ ہوا، جبکہ امام حسن علیہ السلام خود مدائن میں تشریف لے گئے اور وہاں سے اپنے لشکریوں کی طرف روانہ ہونا تھا۔ امام کا اس دوران مدائن سفر کرنے کی وجہ خاص مشخص نہیں تھا، لیکن ظاہری ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فوج جمع کرنے کی خاطر آپ علیہ السلام نے مدائن کا سفر اختیار کیا، تاریخ العابدین۔ جبکہ ایک اور قول کی بنا پر معاویہ نے اپنی فوج کا ایک دستہ مدائن بھیجا تھا، اور امام ان سے مقابلے کے لیے مدائن کا سفر کر رہے تھے۔ مدائن میں امام علیہ السلام پر حملہ ہوا، اور اس حملے میں آپ علیہ السلام کا خیمہ جلایا گیا اور آپ علیہ السلام بھی زخمی ہوئے۔ یہ حملہ کیوں اور کیسے ہوا، اس بارے میں مختلف اقوال نقل ہوئے ہیں۔ ایک قول کی بنا پر امام حسن علیہ السلام نے مدائن میں لوگوں کے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے غیر مستقیم طور پر معاویہ کے ساتھ جنگ نہ کرنے کی ذاتی تمائل ظاہر کیا، یعنی آپ جنگ نہ چاہتے تھے۔ امام طبری۔ امام حسن علیہ السلام کی اس بات سے لوگ شدید ناراض ہوئے، اور آپ علیہ السلام کی تقریر کے بعد کچھ لوگوں نے خوارج کی طرز پر امام علیہ السلام کو کافر کہنا شروع کیا۔ اسی دوران مجمع میں سے کسی ایک نے امام پر حملہ کیا اور اپنے خنجر کے ذریعے امام علیہ السلام کو زخمی کیا۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر امام علیہ السلام جنگ کرنا نہیں چاہتے تھے تو کوفہ سے اپنے سپاہیوں کو کیوں کر مسکن کی طرف روانہ کیا؟ اس قول کو ماننے سے بہت سے تاریخ دان انکار کرتے ہیں، اور صلح امام حسن علیہ السلام کی بنیادی وجہ کو ایک طرف سے امام کے سپاہیوں کی سستی اور کاہلی، اور دوسری طرف سے معاویہ کے لشکریوں کی طرف سے پھیلائے جانے والے غلط پروپیگنڈا بیان کرتے ہیں، جس کی بنا پر امام حسن علیہ السلام صلح قبول کرنے پر مجبور ہوئے۔ ابن خلدون۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق یہ واقعہ اس طرح پیش آیا کہ دراصل صلح نامے کی بات امام کی طرف سے نہیں، بلکہ یہ معاویہ بن سفیان کی سازش کا حصہ تھا، جو اس نے مدائن میں بروئے کار لایا تھا۔ معاویہ کے کارندوں نے مدائن میں یہ پروپیگنڈا مہم چلائی کہ امام حسن علیہ السلام نے صلح کی پیشکش کی ہے۔ معاویہ امام سے مذاکرات کے بہانے مغیرہ بن شعبہ اور عبداللہ بن عامر کو مدائن بھیجتا ہے، اور جب یہ دونوں امام کے خیمے سے باہر آتے ہیں تو یہ افواہ پھیلاتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام نے معاویہ کے ساتھ صلح کو قبول کیا ہے۔ اس خبر سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، اور اسی دوران ایک گروہ امام عالی مقام امام حسن علیہ السلام پر حملہ آور ہوتا ہے۔ اس خبر نے امام علیہ السلام کے سپاہیوں میں افراتفری پھیلا دی۔ اسی دوران لوگوں کے ایک گروہ نے امام علیہ السلام کے خیمے کو آگ لگا دی اور اسے غارت کرنے لگا۔ یہاں پر امام علیہ السلام کی طرف سے صلح نامے کی پیشکش وغیرہ کی طرف کوئی اشارہ نہیں کیا گیا۔
خیر اس بحث کو جتنا الجھاتے جائیں گے الجھتی جائے گی۔ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان پر اس بات کو اختتام پذیر کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن علیہ السلام کو ان کے بچپن میں ایک بار اپنی مبارک گود میں بٹھایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان مصالحت کا سبب بنے گا۔ اور علماء کرام متفقہ طور پر اسی صورت حالات کے پیش نظر اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کا مطلب امام عالی مقام امام حسن علیہ السلام کی معاویہ کے ساتھ صلح ہی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیگر پیش گوئیوں کی طرح اگر امام حسن علیہ السلام اس صلح کی پیشکش کو قبول نہ کرتے تو مسلمانوں کے مابین بہت خون ریزی ہو سکتی تھی۔ چنانچہ امام حسن علیہ السلام نے امت مسلمہ اور اسلامی سلطنت کے وسیع تر مفاد کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور اپنے نانا عالی مقام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان عالی شان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس مصالحت کی طرف پیش قدمی کی اور اپنی خلافت امیر معاویہ کے سپرد کر دی۔